خوش آمدید، میں ہوں اعجاز حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ۔ آج کے دن کے بارے میں بہت سی باتیں ہوئی ہمارے چینل پہ، تو ایک خصوصی نشست بھی ہوئی، کئی گھنٹوں پہ محیط تھی، جس میں آج کے جو سیاسی واقعات تھے وہ آپ تک ہم پہنچاتے رہے، جن میں ایک تاریخی واقعہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کا، تیسری دفعہ بنے، ہیٹ ٹرک کی، پاکستان کی تاریخ میں پہلا ایسے کبھی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ یہ ایک اختتام ہوا اس پروسیس کا جس میں زمام کار حکومت کی ایک سول حکومت سے دوسری سول حکومت تک گئی، اور اس میں جو اہم چیز ہے، دو اہم چیزیں ہیں بلکہ، ایک تو یہ کہ سکسیشن پرنسپل جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا کہ کس طریقے سے ایک حکومت سے باغ ڈور جو ہے وہ دوسری حکومت تک جائے گی، اور دوسرا جو اہم چیز ہے، علامتی ہی صحیح لیکن بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ جس شخص کو آج سے 14 سال پہلے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا وہ آج واپس اس کرسی پہ آ کے بیٹھا ہے، عوام کے ووٹ لے کے۔ پروگرام آج کا کریں گے اس حوالے سے بھی، لیکن تھوڑا سا اس سے ایک قدم آگے جا کے کہ آگے جو چیلنجز ہیں، کیونکہ علامت کی حد تک تو بات ہو گئی، علامت سے آگے بڑھ کے کیا معاملہ ہے، وہ چیلنجز کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے ان سے نپٹا جائے گا، انہی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد میں سینیٹر جعفر اقبال ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے، جان اچکزئی صاحب ہیں، جانے پہچانے چہرے ہیں، آپ کے اس پروگرام میں بھی پہلے شرکت کر چکے ہیں، اس چینل پہ بھی اور دوسرے چینلز پہ بھی آتے ہیں، JUIF کے ترجمان ہیں۔ کراچی میں وسیم اختر صاحب ہیں، MQM کے رہنما ہیں، اور لاہور میں عمر چیمہ صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور کچھ ہی دیر میں ہم مخدوم امین فہیم صاحب سے بھی ٹیلی فون پہ رابطہ کریں گے۔ چودھری صاحب، چونکہ آپ کی پارٹی حکومت میں ہے، کون سے 5 اہم ایریاز ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جن میں آپ نے فوری کام کرنا ہے؟ بجلی کے علاوہ بتائیں، وہ تو سب کو پتا ہے، بجلی کے علاوہ 5 کون سے اہم ایریاز ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے تیسری بار وزارت عظمیٰ کا جو حلف اٹھایا ہے، یہ ایک تاریخی دن ہے جیسے آپ بھی فرما رہے تھے، اور خاص طور پر 66 ایئرز میں، 66 سالوں میں ایک سول گورنمنٹ سے دوسری سول گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہی ہے، اور یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے اور ایک ہسٹورک ڈے آج جو پاکستان کے عوام کو یہ نصیب ہوا۔ جو آپ نے فرمایا کہ کون سے 5 ایریاز ہیں، دیکھیے انرجی تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ تو سب کو پتا ہے، وہ ہر کوئی اس سے بہت زیادہ پورے ملک میں پریشان ہے، ڈسٹرب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو امپورٹنٹ 2-3-4 چیزیں جو ہیں اس پر پاکستان مسلم لیگ نون اور قائد میاں محمد نواز شریف صاحب فوکس کریں گے، وہ یہ ہے اکانومی، اقتصادی صورتحال۔ آپ دیکھیں کہ اقتصادی صورتحال جو ہے یہ ڈے بائی ڈے ان 5 سالوں میں اور پچھلے 5 سالوں میں بھی سلو بائی سلو نیچے جا رہی تھی، اور ان 5 سالوں میں تو بہت ہی زیادہ کریش کی ہے اکانومی۔ اس کے علاوہ نمبر 2 لا اینڈ آرڈر، ٹیررزم، یعنی آپ دہشت گردی کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور 35,000 قریب سیولین جو ہے شہید ہو چکے ہیں، 5,000 ہمارے فوجی بھائی شہید ہو چکے ہیں۔ اب دہشت گردی دوسرا ہے۔ تیسرا کرپشن، یعنی ایک کینسر کی طرح ملک میں پھیلا ہوا ہے، کینسر جس طریقے سے پھیلا، اور یہ روٹ لیول سے لے کر ٹاپ لیول تک، اور جس کی وجہ سے آج پاکستان میں بدحالی ہے۔ چوتھی بات اداروں کے حوالے سے، اداروں کو، اور یہاں ہم نے جو اداروں کی ہر کسی کی جو اپنی رسپیکٹ ہے، اس نے اپنے اداروں کی اپنے حد میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے، اور ایسا کوئی نہیں کام کرنا جائیں گے جس سے ادارے جو ہیں وہ کمزور ہوں۔ اب وقت آ گیا کہ اداروں کو، لوگ اڑ جاتے ہیں، افراد آتے جاتے ہیں، لیکن ادارے مضبوط ہونے چاہیے۔ اگلی بات ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ساتھ جو کرپشن کے حوالے سے ہے، ہم نے توجہ کرنی ہے ایجوکیشن پہ۔ ایجوکیشن ایک ایسا فیلڈ اور ایسا ایریا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جب تک زیادہ سے زیادہ لٹریسی آئے گی، تعلیم آئے گی، تو بہت ساری باتیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتری کا رخ اختیار کریں گی۔ تو جیسے آپ نے فرمایا، یہ چند ایریاز ہیں جس کی طرف ہم نے فوکس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اخراجات کی کمی کرنی ہے،
اور سمپلسٹی لانی ہے. اخراجات کی کمی اس وقت جو وی آئی پی کلچر پھیلا ہے, اتنی آپ اندازہ کریں جہاں صاحب آپ خود محسوس کریں گے. اور میں کیونکہ اس سسٹم میں 30 سالوں سے ہوں اور ضلع کونسل سے لے کر ہر اسمبلی میں نے دیکھی ہے, 2 بار ایم پی اے بنا ہوں پنجاب کا, 2 بار ایم این اے بنا ہوں, آج سینیٹر ہوں. فرام گراس روٹ ٹو ٹاپ لیول میں مشیر بنا, وزیر اعلیٰ کا, پھر منسٹر ہیلتھ بنا, پھر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا بنا الحمدللہ. تو میننگ بائی میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ وی آئی پی کلچر میں اتنی زیادہ کمپلیکسز آ گئی ہیں. اب مثلا صرف جھنڈا لگانے کے لیے ضد بازی یہ ہوگی کہ ہم نے منسٹر, چاہے وہ اسرائیل ہے یا نہیں. میں اس طرف آتا ہوں. یہ ایک تھوڑا سا اچھا آغاز ہو گیا کہ جس میں آپ نے 5-6 چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی. مخدوم امین فہیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مخدوم صاحب السلام علیکم. مخدوم صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی, مخدوم صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. میں ذرا اگر جاؤں عمر چیمہ صاحب کی طرف لاہور میں. چیمہ صاحب, یہ آپ نے چودھری جعفر اقبال صاحب کی بات سنی. وہ فرما رہے تھے کہ بجلی کا بحران تو ہے, اکانومی کی بھی بات کی. اکانومی اور بجلی بہت حد تک ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ایک گہرا تعلق بھی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی, اس میں ٹیررزم کی بھی بات کی, پھر انہوں نے کرپشن کی بات کی, اداروں کے ارتقاء کی اور اداروں کی مضبوطی کی, اور اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرنے کی بھی بات کی, اور تعلیم کی بھی انہوں نے بات کی, اور اخراجات کی کمی کی بھی بات کی. ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے منشور میں بھی ہیں. اب آپ کے پاس وفاقی حکومت کی زمامِ کار تو نہیں ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں ایسے کون سے اقدامات آپ کوئکلی, اف یو گیو می پرسکرپٹیو لسٹ, کون سے اقدامات اٹھائیں گے آپ جس سے پتہ چلے گا کہ کوئی فرق آ رہا ہے؟ شکریہ اعجاز صاحب. سب سے پہلے تو میں یقیناً مبارکباد سب کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل جو پروسیس کی بات ہو رہی ہے, یقیناً یہ سب کے لیے اور جمہوریت کے لیے بھی بہت خوش آئند ہے کہ یہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے اسی طریقے سے آگے چلتا رہنا چاہیے, تاکہ جو اس کے اندر خامیاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ یہ چلتا رہے گا تو یہ معاملات بھی جو ہے ٹھیک ہوتے رہیں گے. جہاں تک چیلنجز کی بات ہے تو اس میں اعجاز صاحب اتنے کمپلیکس ایشوز ہیں کہ آپ کسی ایک کو ایشو کو پکڑ کے نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو باقی سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر بنیادی اگر آپ چیزیں دیکھیں تو اس میں یقیناً وار اینڈ ٹیرر ہے, آپ کے انرجی کرائسس ہے, پھر جو سب سے اہم چیز ہے اکانومی کی جسے انہوں نے بات کی, چاہے وہ ریونیو جنریشن کے حوالے سے ہے, چاہے وہ جو موجودہ جو نظام کے اندر چوری ہو رہی ہے ڈیلی جو 10 سے 12 ارب روپے کی ہوتی رہی ہے پچھلے 5 سال کے اندر, اگر اس کو روکنا ہے تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی, کرپشن کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں. کیونکہ اگر وہی کیا گیا کہ جی باہر کے قرضوں پہ اور ادھار رہے کے یا امداد کے اوپر اگر گزارا کیا گیا تو وہ ایک وقتی طور پہ تو شاید ہو سکتا ہے, ایک ونڈو ڈریسنگ پالیسی کے طور پہ تو ہو سکتا ہے, اس میں کاسمیٹک پروجیکٹس بھی اگر آپ لے آئیں تو وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے فائدہ, لیکن لانگ ٹرم میں وہی ہوگا جو 65 سال کے بعد آج جو ہم مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, جہاں تک آپ نے بات کی خیبر, چیمہ صاحب ایک سیکنڈ کا توقف کریں. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے پروگرامز پہ آ کے بات ہوتی ہے, اور یہ سب باتیں بہت اچھی ہیں, اور اچھی باتیں ہم سب کرتے ہیں بشمول میرے, لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کام اصل میں کیسے ہوگا. اب میں آپ کو چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں, اور یہ صرف آپ کی پارٹی تک نہیں ہے, اس میں باقی پارٹیاں بھی شامل ہیں, کہ اس وقت جو خواتین کی ریزرو سیٹس ہیں ان کے اوپر ان خواتین کو لایا گیا ہے کہ جو کسی نہ کسی اس پارٹی کے مین رہنما کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے. یا اب کرپشن جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے میری جیب میں 500 روپے ڈال دیے, شفافیت جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ بڑی سے چھوٹی گاڑی میں بیٹھ گیا, وہ بھی اہم ہے, لیکن یہ بھی چیزیں کہ آپ ایک چیز کو پھیلا نہیں رہے. اور آپ کی پارٹی میں تو خاص طور پہ میرٹ کی بات ہوتی ہے. آپ کی ایک رہنما جو ہے ابھی تھوڑی پہلے ہماری ایک پروگرام پہ, آسما چودھری میری کالیگ جو ہے ان کے پروگرام پہ, فوزیہ قصوری صاحبہ, اور وہ کھل کے بات کر رہی تھیں کہ کیا کیا مسائل تھے جن کی وجہ سے ان کو پارٹی چھوڑنی پڑی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. ایک ہم نے وقفہ لینا ہے, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا تھوڑا سا کھل کے ان کے بارے میں, تو بلکہ مخدوم امین فہیم صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ شامل گفتگو ہو رہے ہیں, تو آئی وانٹ یو ٹو پارک دس تھاٹ ود یو. میں مخدوم صاحب کی طرف جاتا ہوں, ان سے ان کا نقطہ نظر سنتا ہوں,
उसके बाद हम एक वक्फा लेंगे और फिर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। मखदूम साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम सलाम। मखदूम साहब, आज आपने तकरीर की और उसमें बहुत सारी बातें आपने की। उनमें से एक बात आपने की कि उम्मीद करता हूं कि आने वाली हुकूमत पाकिस्तानी कौम को दहशतगर्दी और बिजली के बहरान से निकालेगी। क्या इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो काम हम 5 साल में नहीं कर सके वो अब मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को कर लेना चाहिए? जी बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने बड़ी कोशिशें की कि इन 2 इश्यूज को जो है वो हम सॉर्ट आउट करें, नहीं हो सके। अब जो नई हुकूमत आई है और इतने भारी मैंडेट के साथ आई है, तो उससे हमारी न सिर्फ पूरी कौम की तवक्कुआत हैं कि वो ये मसाइल हल करें। ठीक, आपने जो भारी मैंडेट का जिक्र किया उसमें आपने अपनी तकरीर में भी ये जिक्र किया इसका, और उससे पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया कि ये मैंडेट जो है ये भी किसी वजह से दिया गया है। देखिए, हमें तजुर्बात हैं माजी के, और माजी की रोशनी में इस वक्त जो हमने देखा है तो ताने बाने मिलते हैं, इसलिए मैंने वो जिक्र किया। और मुझे तजुर्बा ये हुआ है कि हमारे सिंध में जिस तरह से उन ताकतवर इदारों ने मनोवर किया हालात को और इत्तेहाद बनवाए, इलेक्शन करवाए जिसमें सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक्टिव थे, तो कौन करता है? यही तो है जो करते हैं, न मैं करता हूं ना आप करते हो। अच्छा, आपने उसमें सिंध के हवाले से, वैसे तो सिंध से आपकी पार्टी जो है वो अक्सरियत से जीती है, लेकिन सिंध के हवाले से आपने ये भी कहा कि जो 10 जमाती इत्तेहाद बनाया गया था उसका भी आपने इशारा किया कि वो किसने बनवाया। जरा कुछ थोड़ा सा हमें खुल के बताइए ना कि ये आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं इसमें? देखिए, 10 जमाती इत्तेहाद बनाया और उसको मीडिया ने इस तरह से उठाए जैसे कि कोई आफत टूट पड़ी है और वो हर चीज को बहा के ले जाएगी। ऐसी बात नहीं थी। मैंने आज असेंबली में सवाल किया था, सिंध से लोग बैठे हुए थे कि भाई मुझे इस 10 जमातों के कुछ नाम तो बता दे कोई, मैं चुप करता हूं। किसी ने नाम नहीं बताया। ये जो बनाने वाले होते हैं वो बस सर पे किसी को बिठा के उसको कहते हैं भाई बड़ी चीज होगी, नहीं होती। और फिर जिस जमात का जो है वो उसको जो फुल सपोर्ट था, वो जमात तो एजेंसीज के साथ जो है वो शुरू से है। उस जमात का जो बुजुर्ग माशाल्लाह जो फाउंडर था वो खुद कहता था कि मैं GHQ का आदमी हूं, तो इससे और क्या सबूत है? अच्छा, लेकिन ये एक मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो आपने फरमाया कि ये भारी मैंडेट दिलवाया गया, फिर आपने बात की सिंध की। अब ये भारी मैंडेट तो सिंध से नहीं मिला, ये तो पंजाब से मिला, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने फरमाया कि ये एजेंसीज का कारनामा है, लेकिन आपने ये भी कहा कि ये 10 जमाती इत्तेहाद जो है ये बुनियादी तौर पे कोई भी खास चीज नहीं थी, और इसका वैसे ही मीडिया पे जैसे वो कहते हैं बकौल अंग्रेजी मुहावरे के चाय की प्याली में तूफान जो है वो उठाया। तो ये कुछ 2 बातें जो है मुतजाद लगती हैं, जरा कुछ वजाहत करेंगे आप? जी, मैं इसमें सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि आपने देखा PNA किसने बनाया था, IJI किसने बनाया था, और उसमें कहा असगर खान केस आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा, कितने कितने जो है शुरफा के नाम आए और उसने कितने कितने लोगों को जो है वो मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। और ये चीजें चली आ रही हैं। खुदा करे कि इन चीजों से जान छूटे और पाकिस्तान के अवाम के हवाले करें। मुझे ये बताइए, आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा कि आपके 5 साल दौरे हुकूमत में वो मुक्तदर कुव्वतें जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनकी वजह से कोई ऐसी बात हुई कि वो काम जो आप लोग करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए? जी, इसका मुझे मखदूम अमीन सहीन साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। एक हमने वक्फा लेना है, लेकिन उससे पहले मैं खुशामदीद कह दूं, वसीम अख्तर साहब MQM के रहनुमा जो हैं वो भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इस प्रोग्राम में। वक्फे से वापस आके इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वसीम साहब से भी काफी सारी बात कराची के हवाले से भी और आने वाले दिनों के हवाले से भी, लेकिन इस वक्फे के बाद। खुशामदीद। आज के सियासी वाकयात के हवाले से बात हो रही थी, तो आज के सियासी वाकयात में एक और जो बड़ा वाकया है जो कराची की सूरत हाल है, और कल जो है वो MQM ने यौम शोक का भी ऐलान किया है। उससे पहले भी कराची जो है गुज़श्ता कई सालों से हालात जो है वो कराची में बहुत खराब रहे हैं। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
ذرا ان سے پوچھتے ہیں. وزیر صاحب کچھ بتائیے, آپ جو فاروق ستار نے بھی کانفرنس کی اور حیدر رضوی صاحب نے بھی کانفرنس کی, ان میں یہی بات ہوئی کہ ہم یوم سوگ منا رہے ہیں اور یہ کہا گیا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں. یہ کون لوگ ہیں, کیا چاہ رہے ہیں, کیا آپ کی پارٹی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ اجاز بھائی, میں اپنی بات شروع کروں گا جو آپ نے انٹرو دیا تھا جی. اس میں پرنسپل سیٹ کرنے کی بات کی تھی. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس بار ایک پرنسپل سیٹ ہوا ہے جس عوام نے دیکھا اقتدار جو منتقل ہوا ہے. ماضی میں ایسا ہوا نہیں ہے. وہی قوتیں ہر 1.5 سال 2 سال میں ان کو فارغ کیا کرتی تھی. کانسٹیٹیوشن تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا, مگر جو حکومتیں تھیں ان کو بھی 2 سال میکسیمم, زیادہ سے زیادہ 2.25 سال پہ فارغ کر دیا کرتی تھی. وہ ریت بن گئی تھی ایک, ٹھیک. اور جو طاقتیں ہیں وہ عادی بھی ہو گئی تھی اس کی کہ بس 2.25 سال 2.5 سال کافی ہے, اتنی جمہوریت کافی ہے, اب کچھ کیا جائے, ایڈونچرزم. تو ایک پرنسپل سیٹ ضرور ہوا ہے, میں ایگری کرتا ہوں, اور اللہ کرے یہ پرنسپل آگے اور بڑھے. اب میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں, بھاری مینڈیٹ ہے, چیلنجز بہت ہیں. میری نظر میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے دہشت گردی, ٹھیک, اور ریلیجس ایکسٹریمزم. ٹھیک. اس پہ اگر قابو پا لیا جائے میری نظر میں تو اکانومی ہر چیز بہتر ہو سکتی ہے. نمبر 2, کرپشن اور شاہ خرچیاں کم کر دی جائیں, کرپشن کم کر دیا جائے, اور دہشت گردی پہ قابو پا لیا جائے, انویسٹمنٹ خود ہی آ جائے گا. ٹھیک. ہمارے لوگوں کے پیسے لوگ واپس لے آئیں گے, اپنے پیسے, تو بہتری آ سکتی ہے. اور مجھے امید ہے جو آج اسپیچ کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے, ظاہر ہے ان کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے 2 حکومتوں کا پچھلی, انہوں نے بھی کافی پاپڑ بیلے ہیں. تو اب اس ایکسپیرینس کے ساتھ میری امید تو یہ ہوگی اتنے مینڈیٹ کے ساتھ کہ جو ایشوز ہیں وہ, اور سارے صوبوں کو ساتھ لے کے چلا جائے. ماضی میں رہا ہے ایسا, آج بھی ہے. میں آپ کے سوال کے جواب میں آ رہا ہوں. امین فہیم صاحب نے آئی جائی کا ذکر کیا. میری خواہش یہ تھی کہ میں بولوں, مگر میں نہیں بولا, حقیقی ایم کیو ایم کے نام سے بھی انہی طاقتوں نے یہ پارٹی فارم کی تھی اور ایکسپٹ بھی کیا تھا کہ ہاں ہم نے یہ فارم کی تھی. تو اب ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اب یہ کھیل کھیلنا, ایڈونچرزم ختم کریں. اب اقتدار عوام کو منتقل ہونے دیں, جو عوام چاہتے ہیں وہ ہونے دیں. اس ملک میں جو بھی نمائندے وہ چنتے ہیں ان کو آنے دیں, چاہے وہ کیسے بھی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں وہ طاقتیں بھی اب سبق سیکھیں گی کہ یہ جو اقتدار منتقل ہوا ہے اس سے وہ بھی اب میں سمجھتا ہوں گھبرائیں گی کہ اب یہ ریت پڑ گئی ہے. اچھا, 2 سال 2.5 سال والی ریت ختم ہو چکی ہے. جہاں تک کراچی کا تعلق ہے, میرا خدشہ آج بھی وہی ہے کہ ابھی بھی انہوں نے عقل کے ناخون نہیں لیے ہیں. آج بھی سادے کپڑوں میں, سادی گاڑیوں میں ہمارے کارکنان اغوا کیے جا رہے ہیں. آج بھی ایک دہشت گرد ٹولہ جو دندناتا پھر رہا ہے کراچی میں امن کمیٹی کے نام سے, جو بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو اغوا کرتا ہے, رینسم کے لیے بھتے لیتا ہے, وہ اس شہر پہ اس نے قابو پا لیا ہے اور لوگ خوف میں مبتلا ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز خاموش ہیں. کل میرے 3 ساتھیوں کو بے دردی سے اغوا کر کے قتل کیا گیا. اچھا وسیم صاحب, جس کے حوالے سے ہم یوم سوگ منا رہے ہیں کل. اچھا, ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. اب یہ ان طاقتوں کو سوچنا چاہیے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. امن کمیٹی کے دہشت گرد کیسے کھلے عام پھر رہے ہیں, بھتہ لے رہے ہیں, کڈنیپنگ کر رہے ہیں. ٹھیک, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اچھا, میرے ایم کیو ایم کے لڑکے اغوا ہو رہے ہیں اور ان کی لاشیں مل رہی ہیں. ٹھیک, اور ان کو پتا ہے یہ کون اغوا کر رہے ہیں اور کون مار رہے ہیں. جی, میں یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو تفصیلات جو ہیں یہ تو اب ایک ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ روزانہ ہی کراچی کے حوالے سے کوئی اچھی خبر جو ہے وہ سننے کو نہیں ملتی. اور یہ میری فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ میرے پروگرام پہ بھی تشریف لائے تھے
آپ کے اور رہنما بھی, آپ خود بھی پہلے تشریف لا چکے ہیں, کراچی کے حوالے سے بات ہوتی رہی. یہ بھی حقیقت ہے کہ ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے. لیکن ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ کراچی میں جو تشدد کی فضا ہے اس کی داغ بیل جو ہے وہ متحدہ نے ڈالی ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے جیسے حقیقی کی بات کی, پہلے متحدہ کا اور جماعت اسلامی کا معاملہ چلتا رہا, پھر متحدہ کا اور پیپلز پارٹی کا, پھر یہ حقیقی اور متحدہ کا معاملہ آ گیا, اور یہ اب ہر جگہ پہ جس کے پاس بھی ملیٹنٹ گروپس ہیں یہ ایک میدان جنگ سا منظر پیش کرتا ہے کراچی. اس بارے میں آپ کیا, ابھی یہ عارف الوی صاحب جو ہیں جو پی ٹی آئی کے, انہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے ایم کیو ایم کی پوری جو ہے وہ ایک بتایا کہ آرگنائزیشن سٹرکچر کیا اور کیسے ایم کیو ایم کنٹرول کرتی ہے کراچی کو. تو جب ہم کراچی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں جو ناقدین کی یہ باتیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی عمر چیمہ صاحب, ہمارا رابطہ کچھ دیر کے لیے وسیم اختر صاحب سے منقطع ہوا ہے. میں نے آپ کو ایک سوال کیا تھا اینڈ آئی ریکویسٹڈ یو ٹو پارک دیٹ تھاٹ. میں واپس اس کی طرف آتا ہوں, آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں اعجاز صاحب, جیسا میں نے آپ کے پروگرام میں شروع میں بھی کہا کہ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے کہ ایک پولیٹیکل پروسیس چلنا چاہیے, اور اس کے اندر جو خامیاں ہیں وہ پروسیس چلتا رہے تو اس میں خامیاں بھی نکلتی رہتی ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی فوزیہ قصوری کے حوالے سے یا ریزرو سیٹس کے حوالے سے, تو وہ پارلیمنٹری بورڈ جو تھا جس نے ٹکٹس اوارڈ کی اس نے پیورلی جو ہے میرٹ کے اوپر وہ چیزیں ڈیسائیڈ کی. بہرحال فوزیہ کی اپنی رائے ہے, ان کے اپنے اگر تحفظات تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ پارٹی کے اندر ہی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتی, اور پارٹی کے اندر میں سمجھتا ہوں پارٹی کو جوائن کرنا چھوڑنا ہر بندے کا اپنا ایک ذاتی ایک رائے ہے. اور جو سب سے اہم جو چیز آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا, کیونکہ اب آپ نے کافی سارے 2-3 ایشو سارے آگے آپس میں جی, کہ کے پی کے اندر کس طریقے ہم کیا اقدامات ہیں جو ہم کریں, آپ وہاں کے حالات کے ایشوز جو ہیں جو چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کیسے کیا جائے گا. تو اس حوالے سے آپ بھی دہشت گردی کی جب بات کرتے ہیں, جیسا بھی آپ وسیم اختر صاحب سے بھی بات کر رہے تھے, کراچی میں ہماری ایک بڑی اہم سینئر رہنما تھی زارا آپا, ان کو نشانہ بنایا گیا. اسی طریقے سے کچھ دن پہلے فرید خان کے پی کے اندر ہمارے ایم پی اے تھے, ابھی کچھ دن پہلے ان کو نشانہ بنایا گیا. تو دہشت گردی تو پورے پاکستان کے اندر ہی پھیلی ہوئی ہے, لیکن کے پی کے خاص طور پہ حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انشاءاللہ تعالی وہاں پہ امن و امان قائم کرنا ہماری پہلی اولین ترجیحات میں ہوگا, اور باقی جو معاملات ہیں صحت ہے, تعلیم ہے, تھانہ کچہری کا کلچر ہے, اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے یہاں بات ہو رہی تھی اداروں کی مضبوطی کے حوالے سے, تو اعجاز صاحب ادارے مضبوط اگر کرنے ہیں, اگر سیاستدان چاہتے ہیں, حکمران چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدان بھی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں. جب آپ اداروں کے اندر جو ہے سیاسی مداخلت کرتے ہیں تو وہی پھر حال ہوتا ہے جو اس وقت پولیس, ریونیو ڈپارٹمنٹ, تقریباً پاکستان کا تمام ادارے جو ہے وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ اداروں کی مضبوطی کے لیے جو ہے ان کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے, ان کی جہاں پہ ریسٹرکچرنگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے وہ کریں گے. اچھا, یہ جب آپ سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ریونیو جنریشن کے حوالے سے ایک مثالی صوبہ بنائیں گے, تاکہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک طرف جب ٹیکس چوری ہے, کرپشن ہے, یہ بھی جو اس کے لیے بھی ہم جو ہے بالکل صحیح ہے. مجھے یہ بتائیے, آپ کو اس پہ بھی اقدامات نظر آئیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, اور میں نے وقفہ لینا ہے اس کے بعد, اور میں جان اجزئی صاحب کی طرف آتا ہوں وقفے کے بعد. وہ یہ ہنگو میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور بہت تحمل سے ہماری باتیں اب تک انہوں نے سنی ہیں. یہ تمام چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں مثالی صوبہ بنانے کی, میں امید کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اقدامات آپ کریں گے وہ باضابطہ میڈیا کے سامنے بھی رکھے جائیں گے, تاکہ اور ان کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ صوبہ جو ہے وہ کس طریقے سے مثالی بننے کی طرف جا رہا ہے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے آفٹر دس بریک. خوش آمدید. بات ہو رہی ہے سیاسی جو اس وقت حالات اور واقعات ہیں ان کے حوالے سے. جان صاحب, ابھی عمر چیمہ صاحب نے بھی ذکر کیا جو ہنگو کا جو واقعہ ہے, اور فرید خان صاحب کی جو یہ اٹیمپٹ ہوئی ان کے اوپر جس میں وہ شہید ہوئے, اس کے بعد وہاں پہ ہنگامے بھی شروع ہو گئے.
تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. میں پہلے تو فرید خان کی شہادت پہ افسوس کرتا ہوں اور اس کو ہم نے سختی سے کنڈیم کیا ہے. معلوم ہے وہ اریسٹ ہو چکے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے کارکنوں کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہمارے پارٹی کے دفاتر جلائے گئے ہیں، ان کارکنوں کے گھروں کو جو جلایا گیا ہے. یہ وکٹمائزیشن ہے، یہ خیبر پختونخوا حکومت کی دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پارٹی کے پورے ملک میں لاکھوں کارکن ہیں، ہمارے آفیسز ہیں، اور ہم نے کبھی بھی وائلنس میں حصہ نہیں لیا. اس طرح سے جو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی سیاسی مخالفوں کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہجوم گیا ہے جی وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ایما پہ؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ہمیں نشانہ بنایا گیا، ہمیں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، اور یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں ہم انوالو ہیں، ہم ملوث ہیں. لیکن ہمارے اسٹریٹ ریکارڈ ہے کہ ہم کسی بھی ملیٹنسی یا وائلنس میں ہم نے حصہ نہیں ادا کیا. ہم کہیں چاہیں گے مرکزی حکومت سے کہ وہ صوبائی حکومت سے بات کرے، اور اگر یہ دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی جو پی ٹی آئی کی حکومت نے پہلے دن شروع کر دی ہے، ہم پورے خیبر پختونخوا میں اس کے خلاف احتجاج کریں گے اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوا. ہفتے کے اندر ہی ان کو ایک تغمہ مل گیا جی پی ٹی بھائی والوں کو. اور وہ خیبر پختونخوا کو مثالی صوبہ بنانے کے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ریاست گردی. یہ مثالی صوبہ کی ایک آغاز ہے جسے آپ سمجھ سکتے ہیں. تقریباً مور دین 2 ڈزن ہمارے کارکن ہیں، ان کے گھر جلائے گئے ہیں. تو کہاں ہے یہ حکومت؟ یہ اچھا، ذرا عمر چیمہ صاحب سے جواب لے لیتے ہیں اس کا جلدی سے. جی عمر، جلدی سے اس کا جواب دیجیے. اجاز صاحب، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے قیادت اور ورکرز انتہائی لوگ ہیں. اس قسم کی اگر کوئی وہاں واقعہ ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہاں تحریک انصاف کا کوئی بھی جو ہے ذمہ دار شخص اس میں کوئی اس قسم کی حرکت کر سکتا ہے. بہرحال اگر کسی کو ایسا نقصان پہنچایا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ اس قسم کے بے بنیاد جو یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جی کے پی کے کی گورنمنٹ نے کیا یا تحریک انصاف کے کسی بندے نے کیا، تو اس قسم کی بات کرنے سے پہلے جو ہے ان کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو ہے لوکل اگر کسی نے اگر کوئی حرکت کی ہے تو ڈیفینیٹلی حکومت جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے، اور جو انتظامیہ جو بھی لوگ ذمہ دار ہوں گے ان کو جو ہے کیفے کے داں تک پہنچایا جائے گا. چلے، یہ اب کہہ رہے ہیں عمر چیمہ صاحب ایک بہت ذمہ دار جو ہے تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارا وسیم اختر صاحب سے رابطہ دوبارہ قائم ہو گیا ہے، اور میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب ان سے لینا بہت ضروری ہے. جی وسیم صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ نے میرا سوال سنا، اس کا جواب میں نے سن لیا تھا. جی میں اعجاز بھائی، ایسا ہے، دیکھیں اس کا جواب کچھ ایسا ہے کہ جس ناقدین کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے کراچی کے دہشت گردی کے حوالے سے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے بدقسمتی سے میرے نزدیک ناقدین، کچھ ناقدین ایسے ہیں جنہوں نے تعصب کا چشمہ لگایا ہوا ہے ڈے 1 سے. میں 88 میں لے جاؤں آپ کو، اگر 88 پہ ایک بھاری مینڈیٹ لیا تھا ایم کیو ایم نے، آج بھی ایم کیو ایم کا اللہ کا شکر ہے مینڈیٹ سلامت ہے. اور اس بار پہلی دفعہ جب مینڈیٹ لیا تو وہ ایک اسٹیٹس کو ٹوٹا تھا، ایک لوور مڈل کلاس کی قیادت ابھر کے آئی تھی اور پارلیمنٹ میں گئی تھی. یہ جو چینج آیا تھا، یہ جو اسٹیٹس کو رکھنے والی طاقتیں ہیں ان کو کچھ جچا نہیں. وہ چاہتے ہیں آج بھی کہ کراچی میں دوسرے صوبوں سے لوگ آ کے الیکشن لڑیں اور جیتے، جو ماضی میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، کراچی سے ایک پارٹی ابھری اور اس نے اس کا مینڈیٹ لیا، لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا. یہ جو ناپسندیدگی ہے آج بھی، جس کی بھگت رہے ہیں، آج بھی کلنگز ہو رہی ہیں، کوشش 88 سے چل رہی ہے کہ کسی بھی طرح ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ختم کیا جائے. یہ اسٹیٹس کو توڑنے والے لوگ ہیں، ان کو فارغ کیا جائے. آج بھی وہی پالیسی چل رہی ہے اعجاز، چاہے وہ طریقہ کار بدلتے رہیں، چاہے وہ الیکشن کا بائیکاٹ ہو ہمارا، جس پہ ہمیں ایجنسیز نے بلا کے کہا تھا کہ میاں 7 سیٹیں چھوڑ دیں آپ، تو ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. اجاز بھائی، میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا میری بھی بات ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں. وسیم بھائی، چودھری جعفر اقبال صاحب جو مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں، وہ کچھ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، کچھ کوئی اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی وسیم صاحب، آپ کا بھی بڑا وسیع تجربہ ہے، اور مجھے بھی 30 سال ہو گئے اس میدان میں اور اس خدمت خلق اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہوئے، اور گراس روٹ لیول سے ضلع کونسل سے میں آج سینٹ میں پہنچوں، 2 بار ایم پی اور ایم این اے بن کر. میرا آپ سے یہ سوال ہے، اور میں نے سینٹ میں بھی اپنے جو میرے بھائی ایم پی ایم کے تھے ان سے بھی سارے یہ سوال کیا
کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کراچی میں زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کے ساتھ بار بار یہ ظلم ہوتا ہے اور کنٹرول بھی نہیں ہونے پا رہا، تو آپ کیوں نہیں حکومت کو چھوڑتے؟ اور 5 سال آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے دونوں جماعتوں نے، اور آج بھی یہ دونوں جماعتوں نے زیادہ ووٹ لیے، آپ نے کیوں یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم یا تو ہم اس وہاں تک پہنچے جو کلپریٹس ہیں اور وہاں ان کو کیسے کردار تک پہنچائیں؟ اگر نہیں تو پھر آپ 5 سال پارٹ اینڈ پارسل پیپلز پارٹی کی حکومت کے کیوں رہے، کیوں نہیں چھوڑا آپ نے؟ اور بار بار یہ آپ احتجاج کرتے ہیں لیکن آپ نے حکومت کو نہیں چھوڑا۔ چودھری صاحب بڑا اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا، اور جیسے کہ آپ نے کہا آپ بھی گراس روٹ لیول سے یہاں تک پہنچے ہیں ان کا حل کرتے ہوئے، آئی اپریشیٹ یہ ایفرٹ۔ میں بھی کم و بیش اسی طرح کا آدمی ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے چودھری صاحب کہ 5 سال جو ہم حکومت میں رہے ہیں، میری نظر میں ہم نے جو ڈیمیج ہے اس کو کم کیا ہے 5 سال رہ کے۔ ہم تو خوشی سے نہیں تھے، ہمیں کوئی ایسی منسٹریاں نہیں ملی تھی چودھری صاحب کہ ہم چپکے رہتے، ہماری مجبوری تھی۔ اور ایک چیز میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں پازیٹو میں بات کروں گا چودھری صاحب، میں تو 25 نمبر لے کے بیٹھا ہوا تھا اسمبلی میں، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ بہت زیادہ نمبرز تھے۔ آپ نے جب کراچی کی کلنگ دیکھی، حالات ہمارے دیکھے، ہماری مجبوریاں دیکھی، ایک ہفتے ہم ہٹے بھی ہیں حکومت سے، اس وقت آپ کو کچھ کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ جیسی جماعت فرینڈلی اپوزیشن کر رہی تھی تو میں کیا کرتا؟ میں تو 25 نمبر کا آدمی تھا، مجھے تو اب ایک ہفتہ ہٹا ہوں تو فیلنگ بڑھ گئی تھی ہمارے تو روز جنازے اٹھتے تھے۔ میں گزارش کروں یہ فرینڈلی اپوزیشن کا جو تانا تھا، دراصل آج یہی وجہ ہے ہم نے فرینڈلی اپوزیشن نہیں کی، ہم نے اصولوں کی سیاست کی ہے۔ جیسے قائد جناب محمد نواز شریف صاحب نے یہ بارہا کہا، ہمیں بارہا موقع فراہم کیے گئے کہ ہم سسٹم کو ڈی ریل کریں، جمہوریت جو ہے اس کی بساط لپیٹیں، لیکن ہماری جو پالیسیز تھی، میاں نواز شریف صاحب کی جو پالیسی تھی، آج اسی کی وجہ سے اس میں سب کا، میں نہیں سمجھتا، آپ باقی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی رول ہے، آپ کا بھی رول ہے، پیپلز پارٹی کا بھی رول ہے، آج اس کی وجہ سے آج ہم نے ایک جمہوری طریقے سے ٹرانزیکشن کی ہے ایک سول گورنمنٹ سے دوسرے گورنمنٹ میں۔ لیکن میں یہ آپ سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے کہ 25 ممبرز تو آپ کے تھے اوپر نیشنل اسمبلی میں، لیکن فل فلیج گورنمنٹ، اور آج بھی 12 سال ہو گئے آپ کے گورنر بیٹھے ہیں اور آج بھی وہ گورنر وہی ہیں، اور پھر آپ کی گورنمنٹ بیچ میں شامل رہی۔ آپ نے کیوں نہیں اس چیز کا مداوع کیا، اس کو ختم کیا؟ کیونکہ وہاں کے کراچی کے لوگ جرمغال ہوئے ہوئے ہیں اور کراچی کے لوگ پریشان حال ہیں۔ آج پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے کراچی، اور اکانومی کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے، یہ آپ کا اور ہمارا ملک ہے۔ ہم آپ کے آج خوش شکر گزار ہیں کہ آج آپ نے ووٹ کیا میاں نواز شریف کو، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے تو آج اوپن کہا کہ ہم نے مل جل کر یہ سارا کام چلانا اور اس کا سدباب کرنا ہے۔ آپ کا نقطہ نظر جو ہے وہ وسیم اختر صاحب، میں جواب دے دوں آپ جی وسیم بھائی ایک توقف کریں، ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد واپس آپ کی طرف آتا ہوں، پھر اس کا جواب آپ سے لیتے ہیں۔ خوش آمدید، میں سیدھا چلتا ہوں وسیم اختر صاحب کی طرف۔ وسیم بھائی سوال کا جواب۔ ہاں میں چودھری صاحب سے معافی چاہتا ہوں وسیم بھائی، ذرا یہ بھی بتائیں یہ سب کو کہ آپ کی کیا مجبوری تھی جو 5 سال آپ نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا اور سندھ حکومت میں آپ نے ساتھ دیا؟ چودھری صاحب اگر آپ سوچیں کہ سپوز آپ آج خود کریڈٹ تو لے رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے 5 سال پورے ہوئے، ٹھیک ہے، اس میں سب کا کنٹریبیوشن ہے، اور آپ ایک جگہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ میرا ایک اور سوال ہے، کیا میرے چھوڑنے سے یہ کلنگ رکی؟ گراؤنڈ ریئلٹی مجھے پتا ہے، کلنگ نہیں رکی تھی، ایک ہفتے ہم ہٹے بھی تھے، اور سپوز میرے ہٹنے سے اگر ڈیموکریسی جمہوریت ڈی ریل ہو جاتی، کوئی ایسی قوت آ جاتی، تو آپ سارا الزام مجھ پہ ڈال دیتے کہ ان کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے۔ آپ نے کریڈٹ تو لے لیا کہ 5 سال آپ کی سے پورے ہوئے ہیں، مگر آپ نے دوسری طرف مجھے یہ کہہ رہے ہو آپ کہ آپ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ تو آپ ذرا یہ سوچیں، جو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر میرے چھوڑنے سے جمہوریت کو نقصان پہنچتا تو پورا ملک ایم کیو ایم کو گالیاں دے رہا ہوتا۔ بس چلیں آئی تھنک دیٹس اے فیئر پوائنٹ۔ جان اجک زئی صاحب،
آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ ہر دوسرے دن آپ تاریخ دیتے ہیں کہ اب ہم فیصلہ کر رہے ہیں، اب ہم فیصلہ کر رہے ہیں. فیصلہ پتہ نہیں آپ لوگ کب کریں گے. دیکھیے فیصلہ ہمارے جو ہے ابھی بھی مذاکرات جاری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جیسے ہی نواز شریف صاحب مذاکرات تو یہ انڈیا پاکستان کے مذاکرات ہو گئے کہ سائڈ جائے بھی. دیکھیے ہم نے جب نواز شریف صاحب کو اگر ہم نے جوائن کرنا ہے تو آئندہ 5 سال میں ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ کون سی پرائرٹیز ہیں. کچھ چیزیں ہماری لیے ٹاپ پرائرٹیز ہیں. امن کا مسئلہ، فاٹا میں ساورنٹی کا مسئلہ جن کے ساتھ ڈرون کا مسئلہ ہے، اسی طرح انٹر پروونشل اٹانومی کا مسئلہ ہے، اسی طرح اکانومک ریوائول. یہ ایک ایسے ایشوز ہیں جس میں ہماری دونوں پارٹی کنورج ہو گئی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ 2 دنوں میں جو ہے اس حوالے سے ہم لوگ پہنچ جائیں گے. اصل بات ہے مسئلہ منسٹریز کا ہے. منسٹری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم حکومت کو جوائن کریں گے تو ہم پارٹی کے حجم کا بھی آف کورس وی ول ڈیسائڈ وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل. ٹاک اباؤٹ دا منسٹریز. یا بٹ وی آر ناٹ گیٹ دیئر. تو اگر جب چلے مفروضے کے طور پہ کہ کوئی معاملہ طے ہو جاتا ہے تو کتنی منسٹریاں مانگیں گے آپ؟ وی ہیونٹ ڈسکسڈ یٹ. We are not here. We have almost finished our priorities. چلے پھر بھی بتا دیں کچھ 1 2 3 کتنی. میاں صاحب تو ویسے ہی کابینہ چھوٹی رکھنا چاہ رہے ہیں. نہیں دیکھیے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا پرائرٹیز ہیں، ہماری کیا پرائرٹیز ہیں. پرائرٹیز جب ہم کریں گے کہ ہم کیا تجربہ لا سکتے ہیں، کیا کنٹریبیوشن ہم کر سکتے ہیں، اس کے بیسس پر، اور یہ کہ ہمارے ہم سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس کی بیسس پہ وی بوتھ پارٹیز ول سٹ ٹوگیدر اینڈ ڈیسائڈ. اچھا چلے چوہدری صاحب بتائیں، یہ منسٹریاں اگر مانگیں گے تو آپ لوگ ہیں اس پوزیشن میں منسٹریاں دینے کے؟ وہ کہتے ہیں نا حصہ قدر جسا یہ ویسے بات. اچھا چلے تو وہ دیکھا جائے گا. اور دوسرا بھی دیکھے جاز بھائی، یہ بیسکلی یہ ہے کہ ابھی اوتھ سیرمنی جو پہلے منسٹر پہلی کھیپ آ رہی ہے وہ پرسوں 4 بجے آئے گی. ٹھیک. اور انشاءاللہ تعالی اس میں آپ دیکھیں گے کہ اچھے پورٹ فولیوز اور اچھے لوگ ہوں گے. جو ہماری پوری کوشش ہے وی ہیو کہ رائٹ مین ایٹ رائٹ جاب. تو جہاں تک ان کی بات ہے ہماری موسٹ ویلکم. ہماری بات چیت ہو رہی ہے جیسے خود انہوں نے فرمایا، اور میں توقع کرتا ہوں ممکن ہے کہ کل تک ہی ہم فائنل کر لیں، تاکہ پرسوں جمعہ نماز سے پہلے تک، تاکہ جو نئی کابینہ بننے جا رہی ہے اس میں یقیناً ان کی بھی میرے خیال میں جمعے کے بابرکت دن پہ یہ معاملہ آپ طے کر ہی لیں تو زیادہ مناسب ہے. جی میں تو امید کر رہا ہوں. میں امید کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو آج تقریر کی ہے وہ روایتی تقریر نہیں تھی کہ جیسے وزراء اعظم الیکٹ ہوتے تھے روایتی باتیں کرتے تھے، ہم نے فلاں ملک کے ساتھ کیا تعلقات رکھنے ہیں، فلاں کے ساتھ کیا کرنے ہیں. ہم نے میاں نواز شریف صاحب نے درد کی دل کی بات کی ہے اور اس میں سب کو انوائٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں خود بھی رابطے چند دنوں میں کرنے جا رہا ہوں آپ سب سے اور ساری پولیٹیکل پارٹی سے. آپ آئیے ہم مل کر مشاورت کریں، ہم بیٹھیں. اس میں پی ٹی آئی ہے، سب کو آفر کیا انہوں نے. اس میں ہم بیٹھ کر اس ملک کے جو مسائل گمبھیر حالات ہیں جو اس وقت جہاں اکانومی کا جو صورتحال ہے یا دہشت گردی کی ہے، ہم مل کر یہ سارے مسئلے حل کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جیسر تھا وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے جو انہوں نے اپنی دل کی بات کی. ٹھیک ہے، عمر چیمہ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو آفر ہے اس کے بارے میں مذاکرات کی تحریک انصاف کا کیا نقطہ نظر ہے اس کے اوپر. لیکن میں ایک چیز کہہ دوں جو میں نے پہلے کہا تھا، جمعے کی نماز سے پہلے معاملہ طے کر لیں مولانا صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد میاں صاحب کو کہیں کہ مولانا صاحب کی اقتداء میں جو ہے وہ نماز ادا کر کے جو ہے نا، تاکہ وہ منسٹریز کا مسئلہ بھی جو ہے نا وہ ادھر ہی حل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. جی عمر چیمہ صاحب، آپ نے میاں نواز شریف کی جو آفر ہے مذاکرات کی اور اس ملک کو ایک کوآپریٹو فریم ورک کے ذریعے چلانے کی، اس کے بارے میں تحریک انصاف کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں اعجاز یہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ بطور ایک اپوزیشن کے، بطور ایک صوبائی حکومت کے ہماری کوشش ہوگی کہ ملک کو جو درپیش مسائل ہیں ان کو بہرحال ملکی مفاد کے اندر انٹرسٹ کیا جائے، ان کا حل کیا جائے. جہاں تک وفاق کے اندر اپوزیشن میں بیٹھنے کا تعلق ہے تو میں وہاں پہ پی ٹی آئی کا کردار بالکل ایک ذمہ دار اپوزیشن کا ہوگا. عوام کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور پوری کوشش ہوگی کہ جتنی بھی کوآپریشن ہو سکے ہم کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ نیشنل انٹرسٹ پہ کسی قسم کا کمپرومائز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. یہ بھی تو ہم نے نیشنل انٹرسٹ میں کہا نا جی. اب آپ خود دیکھیں کہ ڈرونز کی آج بات کی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑی کیٹیگوریکلی ڈرونز کے حوالے سے چوہدری صاحب انہوں نے کہا تو ہے کہ جو ہے ہم دوسروں کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، دوسرے بھی ہماری خود مختاری کا احترام کریں، لیکن
یہ ابھی تک جتنی بھی اور باتیں اچھا، ہیں ڈرونز کے اوپر ڈرونز کا اعلان اچھا، کیا گیا ہے، ڈرون یہ صرف الفاظ کی حد تک ہے. اب دیکھیں گے اس میں اقدامات اور کیا اسٹیپس کیا لیے جاتے ہیں. اچھا، ڈرونز کے اوپر تو مجھے ایک علیحدہ پروگرام کرنا پڑے گا، کیونکہ ڈرونز کے معاملے میں یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، لیکن پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا. آئی وانٹ گیو دا لاسٹ ورڈ ٹو وسیم اختر. وسیم بھائی ذرا کوئکلی مجھے بتائیے کیا 3 چیزیں ہونی چاہیے جس سے کراچی کا یہ معاملہ، یہ خون ریزی جو ہے یہ بند ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، خون ریزی میں سمجھتا ہوں بند ہو سکتی ہے اگر سیریسنیس سندھ گورنمنٹ شو کرے. ٹھیک. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سب پتا ہے کون سے ایلیمنٹ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ اس ایلیمنٹ، خاص طور پہ امن کمیٹی جو دہشت گرد ہیں، ان پہ سے ہاتھ ہٹائے. ٹھیک. وہ کوئی بھی شخص کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہے، وہ دہشت گردی کر رہا ہے، اس کو پکڑا جائے. ٹھیک. اور اس کو سزا دلوائی جائے. اوکے. اگر آپ دہشت گردوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دو گے، چیف منسٹر صاحب امن کمیٹی کے ڈنر پہ گئے تھے 2-3 دن پہلے، جو کہ قلعدم تنظیم ہے، ٹھیک. بینڈ آؤٹ فٹ ہے. اوکے. تو جب یہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے ان کے مورال تو ہائی ہوں گے. ٹھیک. اکراس دا بورڈ جو ہے یہ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ سینیٹر جعفر اقبال آپ کا، جان اچکزئی صاحب آپ کا، عمر چیمہ صاحب، وسیم اختر صاحب، ہم سے بات کرنے کا. معاملات تو بہت سارے ہیں اور ایک پروگرام میں ان تمام معاملات پہ بات نہیں ہو سکتی. بہت سی باتیں تشنا رہ گئی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ وہ معاملات جن کی لسٹ جو ہے وہ ہمیں جعفر اقبال صاحب نے اپنی انٹروینشن میں دی تھی کہ ان کو کس طریقے سے وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومتیں بھی ان معاملات کو کس طریقے سے دیکھیں گی. ان میں سے مثلا 2 چیزیں جو ہیں جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، یہ اب صوبوں کے پاس جا چکی ہیں. اور وفاق اور صوبوں کا آپس میں کیا معاملہ ہوگا ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کا، یہ بھی بہت ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا وہ دہشت گردی کا ہے. اور بجلی کے بحران پہ تو ایک اتفاق رائے ہے، معیشت کی بحالی پہ بھی ایک اتفاق رائے ہے، تعلیم کے عام ہونے پہ بھی اتفاق رائے ہے، لیکن دہشت گردی کے معاملے پہ ہمارے ملک میں اتفاق رائے نہیں ہے. اور جو دشمن ہے ہمارا وہ بالکل واضح ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. ہم اس معاملے میں واضح نہیں ہیں، اور جب تک ہم دوست اور دشمن کی تمیز نہیں کر سکتے اس وقت تک ہم یہ جنگ نہیں لڑ پائیں گے. اور میں وسیم اختر صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اور جب تک اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا اس وقت تک بہت سارے اور معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہم دیکھتے رہیں گے، پروگرامز کرتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، تعریف بھی کریں گے، تنقید بھی کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کس حد تک جو شفافیت ہے ان تمام پالیسیز میں وہ تمام صوبوں کی حکومتیں اور وفاق جو ہے وہ اس دفعہ ہمارے سامنے رکھے گا اور عوام کے سامنے رکھے گا. کیونکہ عوام کے ووٹ کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ ان کو پتا ہو کہ ان کو کس قسم کی گورننس دی جا رہی ہے اور حکومتیں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اور کیا وہ اکاؤنٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.